اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا ویلوگ بہت انتہائی اہم ہے اور ٹاپک 6 اور 7 ہیں، لیکن ہم نے 3 تھمبنیل پر لکھ دیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، اور یہ ویلوگ بہت انتہائی اہم ہے۔ اس میں بارے میں ہم پاکستان کے مستقبل کی سیاست اور پاکستان کے حالات اور سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ہوگا جماعت اسلامی بے نقاب ہو گئی اور اس کے پر ہر مسائل کا حل مذاکرات میں ہے اس پر، اور 2 نمبر صحافیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ 2 نمبر صحافی کون سے ہیں، اور 2 نمبر صحافیوں کی وجہ سے آج پاکستان کی صورتحال پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے نئے جو چیئرمین بنے تھے، ہمیں اس سے بہت امیدیں تھیں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی ویلاگ میں آپ لوگوں کو بہت تفصیل کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ بے شک ایماندار شخص ہیں، لیکن نئے چیئرمین بنے اور الیکشن کے بعد بنے، جس پر جماعت اسلامی نے کراچی کی حافظ نعیم الرحمان نے سیٹ جیتی ہوئی کہا کہ میں یہ سیٹ نہیں جیتا، یہ PTI جیتی، اس لیے حافظ نعیم الرحمان نے سیٹ لینے سے انکار دیا، جس میں پاکستان نے بہت اسے رسپانس دی اور ایمانداری کی ایک مثال قائم ہوئی۔ لیکن جماعت اسلامی اس وقت بے نقاب ہو گئی تھی، مجھے اس وقت خبر نہیں معلوم تھی، اور مجھے آج اس خبر کا پتہ چلا تو میں نے کہا پاکستانی قوم کو ہمارا کام ہے انفارمیشن پہنچانا، اور انفارمیشن ہی پہنچانا ہمارا کام ہے تاکہ پاکستانی عوام تک اچھی طرح انفارمیشن پہنچے کہ ملک کے حالات اور سیاسی اور دیگر ایشو کی خبریں آپ لوگوں تک ہمارا کام ہے پہنچانا۔ سب سے پہلے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں جو دھاندلی کے ٹربل میں چل رہا تھا، تو اس وقت جماعت اسلامی کے پاس پورے ہیں اور 3 حلقوں پر جماعت اسلامی کی تھی۔ جب PTI والوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس 45 فارم ہیں، وہ عدالت میں جمع کریں، جس پر جماعت اسلامی انکار کر دیا۔ اب یہاں آتا کہ جماعت اسلامی نے انکار کیوں کیا اور اس کی وجہ کیا بنی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں PTI نے میئر کے لیے کراچی میں ووٹ دیا، سختیاں برداشت کی، اگر وہ پیپل پارٹی کے ساتھ چلے جاتے اور پھر انہیں وہاں سختیاں نرم ہو جاتی، ہر چیز آسان ہو جاتا، لیکن جماعت اسلامی کو ووٹ دیا اور جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ، جو آج چیئرمین ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کا، اس کو ہی ووٹ دیا، لیکن اس کی انسانی فراموش نے آج جماعت اسلامی کو بے نقاب کر دی۔ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ لوگ سوشل میڈیا پر مختلف رائے دے رہے ہیں، لیکن حقیقت اس میں کیا ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ جماعت اسلامی جلوس جو لوگ بہت بڑے مارچ کرتے تھے، لیکن سیٹ ایک بھی نہیں۔ جماعت اسلامی کو جب 2013 کے الیکشن میں جب PTI نے ہی سینیٹر بنایا تھا سراج الحق کو، اور سراج الحق کی پارٹی کو جب عمران خان کی حکومت آئی، تو یہ جب عمران خان کی حکومت کے خلاف اب جو سینیٹر مشتاق احمد ہے، یہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی جو احتجاج کے ہم اس کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، یہی بھی تقریر میں کھڑا ہو کر کہتا تھا بجلی جو سینٹ کے بل پاس ریجیکٹ کیے وہ قومی اسمبلی کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بہت بڑی تقریر ہے، آپ اس کی نکال پر دیکھ سکتے ہیں۔ سینیٹر مشتاق کی جو PTI نے حکومت نے جو وہ قانون بنایا تھا، مثال کے طور پر جو پاکستان گرے لسٹ میں تھا، اس کے لیے قانون بنائے تھے، منی لانڈرنگ قانون، دیگر قانون جو سخت کیے تھے پاکستان نے، وہ قانون اس پر جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کیا تھے، اور جب PTI نے وہ ووٹوں کی مشین کے بارے میں بنایا تھا قانون قومی اسمبلی میں، وہاں مشتاق سینیٹر نے کیا کیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں آپ تقریر نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا سینیٹر مشتاق کے بارے میں۔ اس کے بعد آئیے جماعت اسلامی نے کے کارکنوں کو رہا کر دے گئے، یہ بہت اچھے، کسی کی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو گرفتار نہیں کرنا، پرامن حق امن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ میں ایک بات بتا دوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب 20 سال بیٹھ رہے ہیں، بجلی کے بلوں کی قیمت کم نہیں ہوگی، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جو اسلام آباد کے اپنے حلقے والوں کے وہ کاغذات جمع نہ کرانے پر PTI کی سوشل میڈیا پر تنقید کے زور میں، اور آپ جماعت اسلامی، اس لیے میں نے اوپر لکھے کہ جماعت اسلامی کو وہ اپنے لوگ جو جمع کرانے چاہیے تھے کاغذات، اس لیے جمع نہیں کریں۔ اب آئی جاتے ہیں پاکستان کے ہر مسئلے کا حل مذاکرات۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں کہ
آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے عظیم جنگ جرمنی میں شروع ہوئی اور جرمنی شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہر چیز کا حل مذاکرات نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات ہی ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ مذاکرات اگر نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں 2020 اگست کو، جب اس سے پہلے کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد امریکہ وہاں سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد طالبانوں کی عبوری حکومت آج تک ہے اور عبوری حکومت ہی اس کو کنٹرول کر رہی ہے اور آج تک عبوری حکومت ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہر چیز کا حل مذاکرات ہے۔ مثال کے طور پر دشمن بھی آپس میں جب گروہوں مذاکرات اور صلح ہوتی ہے، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ دشمنی تین نسلیں تباہ کر دیتی ہے، تین نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، آخر ان کا حل ہی ایک صلح نکلتا ہے، اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے اور مذاکرات ہی حل ہے۔ اگر آپ مذاکرات کتنی دیر لیٹ کریں گے اتنی دیر آپ کو ہی نقصان ہوگا اور آپ کے ملک پاکستان کے نقصان ہوگا۔ میں دونوں جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ مذاکرات ہی کریں اور مذاکرات کی ہی حل ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو پھر بتائیں کیا سرمایہ کاری آئے گی، کیا سیکورٹی ایشو ہوں گے، پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ نہیں ہوگا اگر سرمایہ کاری نہیں کی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رپورٹیں میرے معاشیات سے آپ جا کر نیوٹرل جو میرے معاشیات ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان کی معیشت کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نون لیگ نے پہلے بھی پاکستان کی معیشت کا کیا حال کیا، اب کیا حال کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ معیشت ملک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوگی تو کیا وہ ملک کھڑا ہو پائے گا یا نہیں۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پاکستان میں اگر مسائل کا حل ہے تو وہ مذاکرات ہے، مذاکرات ہوں نہ ہوں لیکن مذاکرات کی دور شروع ہونا چاہیے۔ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن مذاکرات دونوں جانب سے ہونا چاہیے، دونوں کو ایک 10 قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ پاکستانی قوم اس وقت سخت پریشان ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے اور دیگر معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کپاس کی کاشت اس بار کم ہوئی ہے اور دیگر گندم کی قیمت اور دیگر اشیاء مہنگائی اور دیگر اشیاءوں سے پاکستانی قوم کس طرح تنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حل مذاکرات ہے۔ جیسے میں نے آپ کو جنگ عظیم کی مثال دی، اس کے بعد جنگ دوم کی مثال، جنگ دو عظیم کی مثال دی، جاپان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، اس پر مذاکرات ہوئی، آخر ہر چیز کا حل مذاکرات ہی ہوتا ہے۔ مذاکرات کرنے کے بعد ہی مسائل کے حل نکل جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہوں کہ اگر مذاکرات نہیں ہوں گی، ٹیبل پر نہیں ہوں گی، جیسے ایک آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے افغانستان اور امریکہ کے طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اس پر ہم نے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اب آئیے جاتے ہیں 2 نمبر صحافی جو پاکستان کے جو حالات کے ذمہ دار ہیں۔ میں منصور کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی منتیں کر رہی ہیں۔ بھائی اگر مذاکرات منتیں کر رہی ہیں اور یہ لوگ پی ٹی آئی کے 1-2 تعریفیں کر کے اپنے ویوز کماتے ہیں، یہ ڈالر کماتے ہیں، یہ پاکستان کے خرخواہ نہیں ہیں۔ بھائی پاکستانی قوم مایوس آپ ہو چکی ہے اور آپ رپورٹ پڑھیں کہ 3 سالوں میں پاکستانی 64 لاکھ پاکستانیوں نے نئے پاسورڈ بنائے، 64 لاکھ 2 سالوں میں نئے 64 لاکھ بنائے اور اس سال میں اضافہ ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں، میری پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن منصور علی شاہ کو ویوز حاصل کرنے کے لیے صرف ایسی باتیں کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن اس کی منافق بے نقاب ہو چکا ہے۔ بہت سے صحافی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ عمران خان جھک گیا قدموں۔ بھائی اگر مذاکرات کیا امریکہ کے اور طالبانوں کے درمیان مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ ہر چیز کا حل مذاکرات، اور پاکستانی قوم جو اس وقت حال سے گزر رہی ہے، ہمیں نہ نون لیگ والے پاکستانی قوم کا بل ادا کرنا ہے، نہ طریق لبیک والوں نے ادا کرنا ہے، نہ کسی نے کرنا ہے، نہ طریق انصاف والوں نے بل ادا کرنا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا بل ادا کرنا ہے، نہ سپریم کورٹ نے ہمارا بل ادا کرنا ہے، نہ صحافیوں نے پاکستان کے غریب قوم کا بل ادا کرنا ہے، نہ ججوں نے بل ادا کرنا ہے، نہ مریم نواز نے، نہ شبیر شریف خاندان نے، نہ زرداری خاندان نے آپ کا بل ادا کرنا ہے۔ ہم پاکستانی قوم اپنی مزدوری محنت سے بجلی کا بل ادا کریں گے، لیکن جہاں وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ عمران خان منتیں کر رہا ہے
کیونکہ کل علیمہ خان نے ایک میڈیا ٹاک میں جنرل عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، تو کیا کہا؟ غلط کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، مثال کے طور فوج حکومت کی سپورٹ کرنا چھوڑ دے اور جو ہے چیزوں میں مداخلت مت کریں، یہ کہا۔ اس کے بعد منصور علی شاہ کی بے منافقت اندر سے جاگی اور وہ کہہ رہا تھا کہ منتیں کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ بھائی آپ نے بھی پاکستانی قوم کو 1 روپیہ نہیں دینا، آپ ٹاکنگ شو میں یوٹیوب پر ڈالر کماتے ہیں، آپ کو کیا آپ ایسا بنا دیتے ہیں؟ جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں۔ پاکستان غریب لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، مہنگائی سے تنگ ہیں، لیکن آپ کو ڈرولوں کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے 2 عمران خان کے حق میں باتیں کر کے اس کے بعد آپ کی جو منافقت رہ گئے اور 2 نمبری رہ گئے اور لفافی ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ بات کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ حقیقت میں منافق آدمی ہیں۔ میں ہر چیز کا کہتا ہوں کہ پرامن مذاکرات کا حل ہے اور پاکستان کی بہتری ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈولوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام ہے صرف پاکستان اور پاکستان کی معیشت بہتر، معیشت پاکستان کی بہتر ہوگی تو ہر آدمی ہر کسان خوشحال ہوگا۔ جو آپ جن لوگوں کی آپ سپورٹ کرتے ہیں، زرداری خاندان، نواز شریف خاندان، یہ تو دبئی میں چلے جائیں گے، یہ تو حکومت ختم ہوتی ہے، یہاں تو عیش حکومت کرنے آتے ہیں، لیکن یہ ان کی عیش و عشرت، ان کی نسلیں تو باہر دبئی اور برطانیہ میں کاروبار کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان سے سوال نہیں پوچھا۔ آپ 1-2 سوال پوچھ لیتے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں تم ایک صحافی ہو، پاکستانی قوم کی جو مشکلات حل ہیں۔ میں نے پہلے بار کسی جماعت نے غریب عوام کا بجلی کا بل ادا نہیں کیا، عمران خان کی حکومت ہوتی وہی نہیں ادا کرتی، پیپل پارٹی کی حکومت ہے وہی نہیں ادا کری، نہ نون لیگ کی حکومت ادا کری، اور زرداری خاندان کے دبئی میں کاروبار اور شریف خاندان کے کاروبار لندن میں، لیکن پاکستانی قوم اس حالات میں ہے جو گزر رہی ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا بھی اسی پر چل رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی پہلے میں نے ویلوگ میں بہت تعریف کی تھی، لیکن رات کو مجھے ایک ایسا پیغام ریسرچ ملی جس میں مکمل جماعت اسلامی کی 3 اسلام آباد حلقوں میں، جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے 45 فارم نہیں جمع کر، اس کے پیچھے کیا ہے جو کہ آج جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب جو 11:30 بجے پریس کانفرنس کریں گے، اس کے بعد اگلا ویلوگ ہم اس ایک شام کو اگلے ویلوگ میں بتائیں گے کہ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے۔ 3 روز کو ان کو احتجاج کی مری روڈ پر مل گئی، کیا پی ٹی آئی کو اجازت ملے گی یا نہیں، کیوں؟ اس پر ایک اہم سوال ہم اگلے نقطے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب، تک آپ کو نہ ویڈیو وقت میں شکریہ۔